subscribe to my channel. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمدہ وأصلی وأسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ دعا باوضو مانگے۔ اگر وضو پہلے سے موجود ہے اچھی بات ہے، نہیں ہے اور دعا کے لیے اگر بیٹھنا چاہتے ہیں یا دعا کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے وضو کر لینا چاہیے، پھر دعا کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا کہ میرا سلام اور میرے لیے دعائے مغفرت کی درخواست حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دینا۔ چنانچہ میں حاضر خدمت ہوا تو آپ گھر میں کھجور کی چارپائی پر تشریف فرما تھے، جس کے نشانات جسم پر نمایاں تھے۔ میں نے ان کا پیغام، سلام اور دعا کی درخواست پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا، وضو کیا اور دعا کی کہ اے اللہ، ابو عامر بندے کی مغفرت فرما اور اسے قیامت میں لوگوں میں فائق فرما۔ یہ ایک طویل روایت ہے، مسلم شریف نے اس کو روایت کیا ہے، مگر یہاں مختصراً اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر وضو نہیں ہے اور دعا کرنی ہے، دعا سے پہلے وضو کر لینا چاہیے۔ لیکن وہ دعائیں جو اوقات کے ساتھ، یعنی صبح شام کی مسنون دعائیں جو ہیں، جو وقتوں کے ساتھ تابع ہیں، مثلاً پاخانہ جاتے وقت اور استنجا کر کے باہر نکلتے وقت، بازار جاتے وقت، صبح شام اور دوپہر کی دعائیں، یہ ہر حال میں پڑھی جائیں گی۔ ان دعاؤں کے متعلق وضو ثابت نہیں ہے، بخلاف کوئی خاص دعا ہے ان کے لیے وضو کر لینا اور باوضو کرنا بہتر ہے۔ ایسے ہی دعا سے پہلے 2 رکعت نماز، یہ جتنی اللہ آپ کو توفیق دے، نماز پڑھ کر پھر دعا کرے، یہ بھی قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عوفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ایک دن تشریف لائے اور بیٹھ گئے اور فرمایا، جسے اللہ سے کوئی حاجت ہو یا لوگوں سے، یعنی لوگوں سے کوئی ضرورت ہے، کوئی ضرورت وابستہ ہے، یا اللہ سے کوئی حاجت اور ضرورت ہے اور اللہ سے مانگنا ہے، تو وہ اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ پاک کی تعریف کرے اور درود پڑھے اور اللہ سے دعا مانگے۔ دعا کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے۔ یہ بھی ایک طویل روایت ہے، مستدرک حاکم میں موجود ہے، یہاں اس کو مختصر ذکر کیا گیا کہ دعا سے پہلے نماز یہ دعا کی قبولیت میں بڑا اثر رکھتی ہے۔ حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک نابینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کر دیجئے کہ میں بینا ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو برداشت کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر چاہو تو دعا کر دوں۔ انہوں نے کہا، دعا کر دیجئے، بینائی لوٹ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی طرح وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو اور پھر دعا کرو۔ اس کو بھی حاکم نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن بھول جانے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کی رات میں ہو سکے تو تہائی رات میں اٹھو، 4 رکعت نماز پڑھو، حمد و صلوات و استغفار کے بعد دعا کرو۔ اس کو بھی ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے، طویل روایت ہے، یہاں اسے مختصر جو مقصد ہے اس کو لیا گیا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی خاص اور اہم کام کے لیے، کسی اہم امر کے لیے دعا کرنی ہے
تو اس سے قبل 2 رکعت یا 4 رکعت جتنی استطاعت ہو نماز پڑھ کر مانگے، اور اس نماز کو صلاۃ الحاجت بھی کہتے ہیں۔ صلاۃ الحاجت پڑھ کے پھر دعا کرے، یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ چنانچہ یہ تینوں روایات ہیں جس میں نماز کے بعد دعا کا تذکرہ ہے۔ حضرات علماء کرام نے انہی 3 روایتوں کو ذکر کر کے اس سے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ بھئی دعا سے پہلے کوئی نیک عمل کرے اور نیک عمل کر کے دعا کرے تو یہ بھی دعا کی قبولیت کے زیادہ قریب ہے، اور اس نیک عمل کے تحت میں بھی انہی روایات کو ذکر کیا گیا، یہی 3 روایات جس میں نماز کا تذکرہ ہے۔ چونکہ نماز بھی نیکی کا ایک کام ہے، نیک عمل ہے، تو نماز پڑھیں یا کوئی بھی نیک کام کرے، نیک کام کرنے کے بعد پھر دعا کرنا یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے، اور اس سے دعائیں قبول ہوتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہی طریقہ رہا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ اپنے والد کے متعلق فرماتے ہیں کہ میرے والد عامر ابن ربیعہ نے شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر فتنہ سے بچنے کے لیے رات میں نماز پڑھ کر یہ دعا مانگی۔ پہلے اللہ سے صلاۃ الحاجت پڑھی اور پھر یہ دعا مانگی، اے اللہ ہمیں فتنے سے بچا دیجئے جیسا کہ آپ اپنے نیک بندے کو بچاتے ہیں۔ چنانچہ وہ صرف جنازے ہی کے لیے نکلے اور فتنہ سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو بھی وضو کے ساتھ اور صلاۃ الحاجت کے بعد اور ایسے ہی نیک عمل کے بعد دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا کرے۔ یہی کہ جب بھی ہمیں دعائیں کرنی ہو تو باوضو ہوں، صلاۃ الحاجت پڑھ لیں، یا دعا سے پہلے کوئی نیک عمل۔ بعض علماء نے دعا سے پہلے صدقے کا بھی ذکر کیا ہے کہ یہ بھی دعا کی قبولیت میں زیادہ مؤثر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان باتوں کو سننے کے بعد دوست احباب تک پہنچانے کی زحمت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔